اس کو بھی سب زوال بولتے ہیں۔ یاد رکھیے زوال کا مطلب یہ ہوتا ہے سورج جب سینٹر میں آسمان کے بیچ میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد بیچ سے ہٹ گیا تو زوال ختم ہو گیا۔ تو جب بالکل سینٹر میں آتا ہے تب زوال ہوتا ہے، رات میں کوئی زوال نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب تو سورج ہی نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے دیکھا ہوں لوگ رات میں 12 بجے قرآن بولتے مت پڑھو، جیسے جاگنے کی رات منا رہے، 12 بجے بند کرو، کیوں؟ بولے اب کیا ہے؟ زوال ہے۔ میں نے کہا یہ تو کسی اور کے 12 بج رہے ایسا لگ رہا ہے میرے کو۔ بہرحال خیر ٹھیک ہے، اب تم بول رہے تو ہے زوال تو ہے، تمہارے لیے سورج ابھی بھی ہے تو ہے، ٹھیک، کیا معلوم۔ لیکن دیکھیے زوال کا معنی ہے سورج جب بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے، سینٹر سے ہٹ گیا زوال ختم ہے۔ اور یہ ٹائم پہ سورج نکلتے وقت جب تک کہ پورا نہ نکل جائے، سورج زوال میں جب بیچ میں ہوتا ہے جب تک کہ ہٹ نہ جائے، اور سورج ڈوبتے وقت جب تک کہ پورا ڈوب نہ جائے، یہ 3 اوقات میں نماز نہیں پڑھنا ہے، سجدہ نہیں کرنا ہے۔ چونکہ ان 3 اوقات کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان ایسے وقت آ کر سورج کے سامنے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب کچھ لوگ سجدے کرتے ہیں تو وہ اس کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ مجھے سجدہ کر، تو اس کو اتنی خوش فہمی نہیں دینا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور خوش فہمی میں رہتا ہے۔ تو یہ ٹائم پر جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کو غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنے کو، جب تک کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں، وہ پڑھیں گے تو ہدایت کی طرف آئیں گے، یا سنیں گے تو آئیں گے، تو وہ تو بالکل نہ اس کے لیے طہارت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کے لیے غسل کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کو تو کوئی مسئلہ ہے۔ رہا مسلمانوں کے اندر قرآن پڑھنے کی کیا آداب ہے، یہ کیا چیز ہے، تو قرآن کے حقوق ہے۔ حقوق میں ایک چیز ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، تو پڑھنے والا با ایمان، سمجھا نا، یہ فرائض جس کو بولیں گے اس سے تو ثواب ملے، کیونکہ ایمان والا ہونا تو اجر ملے گا قرآن پڑھنے۔ لیکن اگر آداب کی حد تک ہم لے جائے تو سنت کیا ہے، تو قرآن کو باوضو ہو کر پڑھا جائے، قرآن کو قبلے رخ منہ کر کے پڑھا جائے۔ ویسے قبلے کا معاملہ تو دعا، قرآن، نماز میں تو فرض ہے، ہر عبادت میں کوشش کرے قبلے رخ ہو، اس لیے کہ قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، تو لہٰذا قبلے رخ ہو کر تو کوشش کرے کہ ہر کام کیا جائے۔ بلکہ اگر کوئی انسان آفس میں بیٹھتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ اگر ڈائریکشن چینج کر دوں تو قبلے رخ منہ ہو کر ہی بیٹھے آفس میں، تاکہ ہمیشہ قبلے کی طرف، کیونکہ یہ تو قبلہ ہمارا زندہ اور مردہ دونوں کی عبادتوں میں ہر کام کے لیے ٹھیک فضیلت ہے، اس کو آپ باوضو ہو کر پڑھے، لیکن کنڈیشن نہیں ہے، یہ وضاحت کر دیں۔ دوسرا قبلے رخ ہو کر پڑھے، یہ اس کا ادب ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، قبلے رخ نہ بھی ہو سکے تو پڑھو۔ اس کے علاوہ عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہی سوچ کر پڑھے، اپنے اوپر خشیت طاری کرے اللہ کی، کوشش کرے کہ آواز کے اندر ایسا وہ ہو کہ جیسا انسان گڑگڑا رہا ہو، رو رہا ہو، یہ تمام چیزیں اس کے آداب۔ لیکن اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لیکن جیسا آپ کا سوال ہے اس کی وجہ سے کلیریفیکیشن کے طور پہ میں دے سکتا ہوں مختلف، جیسا کیا سر ڈھک کر قرآن پڑھنا اس کا ادب ہے، تو ہاں سر ڈھک کر آپ قرآن پڑھ سکتے، لیکن کیا سر کو کھلا رکھ کے قرآن پڑھنا بے ادبی؟ نہیں، سر کو کھلا رکھ کر قرآن پڑھنا بے ادبی نہیں، دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم۔ مطلب سر کو ڈھانکنا ویسے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت، آپ سر کو ڈھانک ہمیشہ ہمیشہ، ہاں کچھ دور میں کچھ جگہوں پہ آپ نے نہیں ڈھانکا، اور یہ عربوں کا ٹریڈیشن رہا۔ آج بھی عرب میں ایک لٹریٹ طبقہ جو ہے اگر آپ سر کھلا رکھے تو ایک دم ایسا بولیں گے ہاں آدمی سر کھلا رکھتے تو ہے، اتنا ادب کرتے ہیں، سر کو کھلا رکھنا بے ادبی، دس از کلچرل امپیکٹ۔ سیکنڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ڈھانکا، یہ سنت ہوگی، تو آپ ٹوپی سے ڈھانکے، ٹوپی پہ رومال ڈالے، ٹوپی پہ امامہ باندھے، تو جو بھی سر ڈھانکنا چاہیے، پھر کچھ کیپ وغیرہ لوگ کرتے الگ، جو بھی سر ڈھانکنا چاہیے سنت، ٹھیک ہے یہ۔ لیکن قرآن کو بغیر سر ڈھانکے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کو آپ جوتوں میں بیٹھے تو بھی پڑھ سکتے، بہت سے لوگ بولتے کیا قرآن جوتوں میں ہے تو پڑھ سکتے، بالکل کوئی نہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں تو، کلاس میں بیٹھے ہیں تو، کالج میں بیٹھے ہیں تو، دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مرتبہ مسجد نبی میں آئے، آپ نے نماز پڑھائی اور جوتوں میں پڑھا، جوتوں میں نماز ویسے تو قرآن ہی پڑھ سکتے، قرآن کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے، کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے، بیٹھے سے اور کروٹوں پر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر ذکر، قعودا بیٹھ، وجنوبا اور اپنے کروٹوں پر اللہ کا، جیسے پتا چلا قرآن اللہ کا افضل تو کھڑے رہ کر ہی پڑھ، اس کو بیٹھ کر ہی پڑھ، حالت مجبوری لیٹ کر ہی پڑھنا ہوتا ہے، بیمار انسان لیٹا ہے قرآن رکھا ہوا، بیٹھ کر پڑھوں گا تو ایک پارہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا لیٹ کر پڑھتا ہوں تو 3 4 پارے پڑھ لے تو دن بھر میں اتنا ٹائم لیٹ کر، کیونکہ آپ زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ادب و ادبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے میں حائضہ ہوتی حیض کی حالت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر، میری مانجی پر رکھتے اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے اور میں سن رہا ہوں، تو نبی لیٹ کر پڑھ رہے ہیں،
माई आयशा के रान पर मांझी का सर, और माई आयशा हायजा, हैज क्या लगा करो, तो मसला पता चला कोई हायजा औरत, उसका शौहर बेटा वगैरह पढ़ ले तो बिल्कुल उसको भागने की जरूरत नहीं, वहां से निकल। सेकंड, एक आदमी लेट कर पड़ता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है कि रात के वक्त तहज्जुद के लिए उठकर बिस्तर से निकलते, घर से बाहर जाते, आसमान की तरफ देखते और सूरतुल आले इमरान की आखिरी 10 आयतें तिलावत, और उसके बाद वजू करते, और उसके बाद तो बगैर वजू के आप तिलावत की, फिर आके वजू किया, फिर तहज्जुद की नमाज, तहज्जुद की नमाज के बाद फजर की अज़ान की, फजर की 2 सुन्नत पढ़ के आप मस्जिद में फजर की नमाज, ये मामूल था। तो पता चला बगैर वजू के पढ़ा, लेट कर बैठे, पैर फैला हुआ, तो पैर चिपका हुआ, ये सब मसला। लेकिन होता ये कि इंडिया पाकिस्तान वगैरह में हम लोगों को जो कुरान के अदब सिखाया जाता है अच्छा है, कोई मसला, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इसके अलावा दूसरा जो है सब गलत है, तो वैसा नहीं, वैसा नहीं। और वो लोग अल्लाह के कलाम का बड़ा जिक्र करते, और कुरान से आप देखिए था, आपने कहा अरब में गए तो अरब को देखते हैं, उनकी जो उनसियत है बहुत मुख्तलिफ हमारी है। अल्लाह के कलाम से जो उनका मामला है वो इस तरह से कि मैंने वहां देखा हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस सिक्योरिटी गार्ड जो अंदर आके चेक करता है, अगर लोग आ रहे हैं तो खड़ा है, चेकिंग करेगा, जैसे ही लोग गए कुरान बाजू उसकी मशीन पर रखा हुआ है, तो शुरू हो खड़े खड़े, क्योंकि वो बैठ नहीं सकता, उसे काम ही कर, तो अगर खुला है पढ़ते रहेंगे, आप कोई आगे रुका है तो चेक किया, फिर खड़ा हो जाता है। उनका शगफ कुरान से लगा, तो कुरान को आप जिंदगी का एक मामूल बना लेंगे, गाइड बुक बना लेंगे, जिंदगी के हर पहलू पे लगती है आपको अपने साथ। अब हाफिज नहीं है तो हर पहलू पे लगेंगे ना पढ़ना, तो तब आप खुद समझेंगे प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें हैं जो करेंगे कुरान, तभी तो हम उसके साथ रहेंगे। सहाबा वगैरह का मामला ये था, वो ऐसी कौम थी जिन लोगों को हाफिजा बहुत तेज हुआ करता, और उस जमाने में हाल भी ये था कि अरबों को अपने उम्मी होने पर नाज था, अरब अपने को उम्मी कहते थे। माना उम्मी का माना होता है अनपढ़, नाख्वानदा, पढ़ा लिखा नहीं, फख्र से बोलते थे। आपको लगता है कि वो कौम में था, फख्र से मैं पढ़ा लिखा नहीं, तुम सब में जाहिल हो, पढ़ना लिखना नहीं आता मेरे को, बेटा पागल है, फख्र की बात क्या है, पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन उनके लिए पढ़ना नहीं लिखना नहीं आता बोलना फख्र की बात क्यों थी? इसलिए कि ये बोलना चाह रहे थे तुम लोग पढ़ते लिखते हो, हमारी चीज को याद करते, इसलिए ना पढ़ना लिखना फख्र था। तो लिहाजा जिसको हर चीज याद होती है उनको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, सही बात। लेकिन हम लोगों के हाफिज उतने तेज नहीं थे, इसीलिए हदीस भी याद रखते थे। बोलते हैं बहुत से लोग बोलते हैं ना, जो मजाक उड़ाते हैं, हमने इनसे सुना, हमने इनसे सुना, उन्होंने फरमाया ऐसा था, चलो तुम बोलो। बोलते मेरे को तो याद, हाँ फिर हदीस मानते कि बुखारी में लिखी है, उन्होंने सुना, तुमको तो याद नहीं। अरे तो बेवकूफ आदमी, तो वो नहीं जिसकी बात इतने गौर से सुने, वो अल्लाह के रसूल खड़े हैं। और पागल मैं वो जो सुनने वाला साहब वैसे हाफिज वाला, तो तू वो नहीं है बोलना, तेरा मुकाम और तेरी औकात वो नहीं है, मेरी भी नहीं है, तो लिहाजा से फालतू सवाल नहीं करना, ठीक। हाँ अगले बार आके बोल, मैं रिकॉर्ड करता हूँ तेरी बात, फिर तेरे को सुनाता वही जो तुमने। सहाबा के हालात वैसे थे, रिकॉर्डर जैसे, हर बात जो नबी के जहन से जबान से निकल रही। और होता है आपके घर में किसी का इंतकाल हो रहा है और वो जब बात करे कैसा सुनते आप, एक एक जुमला यार। सहाबा वैसे अपने नबी की हर बात निकलने, एक तो मुकाम, दूसरा उनका हाफिज, तीसरा कुछ तो खास, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का अल्लाह के रसूल मुझे कुछ ऐसा दुआ दी, आप जो बोले मैं कभी नहीं। तो आपने कहा तू चाहता अबू हुरैरा, उनको बहुत शगफ था हदीस आती है, तो आपने अपनी चादर निकाले का इसको अपने सीने से लगा लिया, मुंह लेके लगा लिया, चादर वापस दिखा। अब उसके बाद वो फरमाते हैं मैं कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात भूलेंगे, इतना याद, समझ रहा, तो बहरे आए उनका शगफ है अल्लाह के कलाम। और शगफ की वजह से आप देखेंगे उठते बैठते गाड़ियां चला रहे हैं तो बराबर चालू है, सुन रहे हैं। हमारे पास बहुत से लोग बोलते ये क्या तरीका गाड़ी बैठी का, ये क्या तरीका पैर फैला के बैठा, ये क्या तरीका पैर उधर करके बैठा, ये क्या तरीका लेट के पड़ा, अस्तगफिरुल्लाह, देखो कैसा लेटा, इसको तो दिल हो रहा मार डालू, तो हाँ बुजुर्ग मैंने देखा था खड़े, और सबको बुला के अपने वहाँ जो हज ट्रेनिंग में सिखाया ना, आपने बहुत सही सिखाई, अरबों का सवाल मिलता, अपने जैसा नहीं लेट के कितनी बेहरमती है, बेहरमती नहीं कर रहा है। हाँ उसके आदाब है, लेकिन आदाब के खिलाफ जाना को गुनाह नहीं, या वो ऐसा कोई खिलाफ वर्जी नहीं करता। लिहाजा आप देखेंगे जेल में रखें वक्तन पढ़ेगा, मशीनों पे रखा है पढ़ रहा है, हाथ ला के पढ़ रहा है, कभी कोई चीज से पढ़ रहा है, कभी किसी को बोल रहा है पढ़ के सुना यार मैं इधर खड़ावा हूँ, इधर पढ़ने का टाइम नहीं हो रहा, तो कोई इसको सुना दे रहा है, लेटे लेटे पढ़ रहा है, खड़े खड़े पढ़ रहा है, बैठे बैठे पढ़ रहा है, जहाँ उसको मौका मिला, गाड़ी में पढ़ रहा है, जूतों के साथ पढ़ रहा है, टोपी के साथ पढ़ रहा है, टोपी रुमाल नहीं है खुले सर से पढ़ रहा है, ठीक है, सर पे बुरे बाल निकाल दिया वैसे बड़ा टकला पढ़ रहा है। हमारे पास मसला क्या है, शैतान ने नहीं पढ़ने के 100 बहाने लाके दे दिए। एक साहब मुझे बोलने लगे हमारे घर में अभी कुरान नहीं पढ़ रहे, बहुत तो बरकत कम, नहीं पढ़ते, बोला शायद भूल जा रहे, नहीं बोले जानमाज धुली भी नहीं, जानमाज धोएंगे तो पढ़ेंगे ना कुरान, जानमाज धोने क्या टाइम लगता, नहीं प्रॉब्लम वो नहीं है, बोले जानमाज धोने गड्ढा करना पड़ता, बोले उसका पानी थोड़ी नाली में डाल सकते, तो इसलिए धुल रही नहीं, बोले अभी गड्ढा करेंगे कि जानमाज को बचा पानी उसमें डालना पड़ता ना, जैसे नमाज पढ़ते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान में 100 बहाने नहीं पढ़ने के कुरान और नमाज, ठीक, वो लोगों ने 100 बहाने बना लिए अपने लिए पढ़ने, ठीक। हाँ लेकिन अगर उसकी मसहफ कुरान की आपके पास, जहाँ तक हाफिजे का मामला किसी भी हालत में पढ़ो,
मसहफ का अपना एक एहतराम, उसका एक मुकाम, उसके लिए कोशिश करे इंसान कि उसको कहीं भी फेंकना, कहीं भी रख देना, कहीं भी छोड़ देना, यकीनन ये एहतराम करना। मसहफ फिजिकल फॉर्म में जब कॉपी आ जाए, इस मामले में एहतियात की जरूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, लेकिन आपके पास मसहफ नहीं थी तब, तो आप लेट करते, लेकिन आपके मसहफ तो लेट के हो, लेकिन एहतराम ये नहीं कि आप मसहफ पढ़ रहे तो यहाँ छोड़ दिए, वो गिर जा रही, कोई चल जा रहा, या मसहफ को जमीन पर रख के आप चले गए, कोई आ जा रहा, किसी का पैर लगने का डर है। ये आजकल एक नया तमाशा भी मैंने देखा हूँ इंटरनेट के ऊपर, बिल्ली को चला रहे कुरान के अतराफ, बोले कुरान पे पैर नहीं रखती, आसपास चलती। अरे बेवकूफ गधू, बिल्ली से तुम क्या कुरान का मौजा लगा रहे, तुम पढ़ो उसको, अमल करो, वो है उसमें। आपको पता है कितना रिस्क है। एक बिल्ली को क्या करते हैं, किताब रखते बिल्ली ऊपर से जाती है, कुरान रखे तो बाजू जाती है। लेकिन आप सोचो कुरान क्या इसके लिए है क्या बिल्ली के अतराफ में रखे और बिल्ली घूम रही नहीं जा रही? ठीक है बिल्ली एहतराम कर रही, लेकिन तुम बेवकूफ सोचो, मैं समझता बिल्ली तुमको बदुआएं दे रही, क्या खेल चल रहा है मेरे साथ, कुरान क्यों रखा मेरे पैरों के पास? हाँ मैंने देखा है शायद बिल्ली कुरान रखा, देखो बोले कुरान के आसपास से जा रही है मुद्दा। ये कौन सा मुद्दा है यार कुरान का? ये कौन सा मुद्दा है कि बिल्ली उस पे से नहीं जाती? ठीक है वो जानवर है, वो समझता अल्लाह का कलाम, लेकिन ये तो वो सोच रहा हूँ अपने दिमाग में, ये क्या पागल चाले कर रहा है आदमी मेरे साथ। जो मिलता है कुरान मजीद वो किताब है जो मुनकर और नकीर के सवालात के जवाब दिलाएंगी। कुरान मजीद वो किताब है जो मुनकर और नकीर के सवालात के जवाब देने में आसानी करेंगी। पहली चीज़ मालूम हुई। दूसरी बात जो मालूम हुई, जो कुरान पर ईमान लाए पढ़े वही कब्र के इम्तिहान से जो है कामयाब होने वाला है। जो कुरान पर ईमान लाए पढ़े उसकी तस्दीक अमल करे वही कामयाब होगा। खाली मुंह से ईमान लाना भी काफ़ी नहीं है, जब तक कि पढ़ कर तस्दीक ना करे, मतलब अमल ना करे उस पर। दूसरा नुकात ये पता चलता है। तीसरा पॉइंट जो पता चलता है कि काफिर और मुनाफिक पे सबसे पहली चीज़ या सबसे पहली बात जो साबित करके फर्द जुर्म जो आयद होगा उस पर, वो ये जुर्म होगा अल्लाह की किताब क्यों नहीं पढ़ा। जो पहला जुर्म उस पर आयद किया जाएगा वो है अल्लाह की किताब क्यों नहीं पढ़ा, क्यों तस्दीक नहीं की उसकी। और चौथी बात जो मालूम होती है कि कुरान को ना पढ़ने वालों को, ना समझने वालों को सर पर मारा जा रहा है। वो इसलिए कि दिमाग मरकज है समझ का, तुमने इस मरकज को इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह की किताब के लिए। दुनिया के उसमें तो बड़े होशियार बनते थे, बड़े चालाक और चतुर बनते थे, लेकिन अल्लाह की किताब का जब मामला आया मासूमियत इख्तियार कर ली, ये हमारा काम नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, हम उनके पीछे सिर्फ चल रहे हैं। तो ये किताब इसलिए दी गई थी, ये किताब इसलिए दी गई थी कि लोग ये कहे। और इतनी गलत फहमियाँ इस किताब के ताल्लुक से, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, जितनी गलत फहमियाँ अल्लाह की किताब के ताल्लुक से आज फैलाई गई है इसकी कोई इंतहा नहीं है। इस हद तक गलत फहमियाँ फैलाई गई है कि कुरान पढ़ने से लोग गुमराह हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे रब, तुझसे मेरी दुआ है कि अगर ऐसी किताब दे दी जिसको पढ़ के मैं गुमराह होता हूँ, तो अब हिदायत में कहाँ से लाऊं? कोई और किताब उतार फिर मेरे लिए। इल्तिजा है मेरी फिर मैं अपने रब से कि अगर ये किताब में गुमराही तूने दे दी तो हिदायत किस किताब में, फिर वो किताब मुझे दी जाए। ये अल्फाज मुंह से निकालते वक्त क्यों नहीं इंसान सोचता है कि अल्लाह की किताब गुमराही दे सकती है? हाँ, तेरी नीयत गुमराही की है तो अल्लाह बरकत दे, तू गुमराह हो उससे। मेरी नीयत इस किताब से हिदायत की खालिस सिर्फ। अरे इस किताब ने तो उस जाहिल कौम को लोगों के लिए जो है मीनार बना दिया, लोगों के लिए रोशन चिराग बना दिया, चमकते हुए सितारे बना दिए। जिन लोगों को दुनिया में सबसे घटिया और जलील समझा जाता था, जो जहालत के अंदर सबसे निचले थे, उस कौम में एक नबी आता है, उसी के अंदर से वो एक किताब लाकर उन पर खिरत और पढ़ता है और वो कौम उस पर ईमान लाती है, दुनिया के लिए रोशन चिराग बन जाती है। जो सबसे जाहिल और बदतर कौम थी, सवाल ये है अगर सबसे जाहिल कौम इस किताब को पढ़कर ईमान लाकर उस पर अमल करके दुनिया मिसाल बन सकती है, मैं एक मुसलमान घर में पैदा होकर इसको पढ़ के कैसे गुमराह होता हूँ? सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि मैं मुसलमान घर में पैदा होकर अगर इस किताब को पढ़ के गुमराह होता हूँ, तो सवाल ये वो कैसे हिदायत याफ्ता हो इस किताब को पढ़कर, जो सबसे गुमराह थे दुनिया में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी जाहिल अनपढ़ कौम में भेजे गए। सवाल ये था अगर ये किताब सिर्फ उनके लिए थी कि जो पढ़े लिखे समझ सके, तो अल्लाह ने फिर अल्लाह के रसूल को पढ़े लिखों में भेजता, इन जाहिल कौम में क्यों भेजा? नमूना दे दिया, ये कुरान का नमूना दे दिया कि सबसे जाहिल कौम भी अगर इसको थाम ले तो वो रोशन चिराग और मीनार बन सकती है लोगों के लिए हिदायत के। तो मुसलमानों इसको थामो, इस पर अमल करो। इसमें वो इनकलाब है, इस किताब में वो हिदायत है, वो रहनुमाई है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी करती है। वाक़यात हम सुनते हैं, हालात हम सुन रहे हैं। एक गैर मुस्लिम था, कुरान पढ़ा, हिदायत पर आ गया। सवाल ये है एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़े, हिदायत पर आए, एक मुसलमान कुरान पढ़े, गुमराह हो जा रहा है। कैसी बात है ये कुछ अकल में समा नहीं रही है। एक यहूदी ने कुरान पढ़ा, इस्लाम ला लिया। सवाल ये यहूदी कुरान पढ़ के कट्टर यहूदी बन जाना था, इसलिए कि गुमराह होना था, वो कैसे हिदायत पर आ रहा है और मैं पढ़ूँ तो मैं गुमराह हो जाऊँ? बड़ी अजीब बात है। रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब के ताल्लुक़ से तो ऐलान कर दिया, वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, मैंने इस किताब को आसान कर दिया समझने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, अमल के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो है तुम में से कोई जो इससे हिदायतें हासिल कर ले? 4 बार सूरह क़मर के अंदर ये ऐलान किया गया, वलक़द यस्सरनल क़ुरान। यस्सरनल क़ुरान क़ायदे को बोलते हैं हमारी ज़बान में, आसान कुरान। यस्सरनल क़ुरान लिज़्ज़िक्रि, अमल के लिए, जिक्र के लिए, याद दहानी के लिए, रिमाइंडर बनाकर भेजा है। फ़हल में मुद्दकिर, है कोई इससे फ़ायदा उठाने वाला? ये तो ऐलान करिए अल्लाह की किताब।
تو اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت نہ برباد کر لے، ہم دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کہیں اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی نہ برباد کر لے اور آخرت کو جو خسارے میں نہ ڈالے۔ اس کتاب کو تھام لیجئے، اس سے زبردست رشتہ جوڑیے، جیسا رب نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق، چیدہ چیدہ، ٹکڑے ٹکڑے، فرقے نہ بنانا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو جمع کر سکتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے تھام لیا وہ ہدایت پر آیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گمراہی پائی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں اس نے گمراہی پائی ہے، اور قرآن اس چیز کا اعلان سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں کر چکا ہے، فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ اللہ فرماتا ہے جو اس ہدایت پر چلے میری بھیجی گئی وہ دنیا میں بھی گمراہ نہ ہوں گا اور آخرت میں کوئی مصیبت میں پریشانی یا جو ملوث نہیں ہوں گا۔ کون سی؟ اللہ کی کتاب جو تھامے ہدایت۔ آگے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 38 میں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری کتاب پر چلے، اس کی ہدایت پر عمل کرے، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گا۔ یہ پہلی ہدایت تھی جس ہدایت کے ساتھ آدم کو بھیجا گیا تھا۔ قرآن میں کہا ہم نے آدم کو بھیجا اور یہ بات کہی فمن تبع ہدایا، اے آدم میں تمہارے بعد کے آنے والی نسلوں میں جب میری ہدایت آئے جو اس کی اتباع کر لے اس کے پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ قیامت دن غمگین نہیں ہوگا۔ تو یہ کتاب کو آج تھامنے کی ضرورت ہے۔ یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اس کو فرقان کہا گیا، اللہ نے فرقان کہا، فرق کرنے والی کتاب۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی سرخرو کریں گی، ہم کو کامیاب کریں گی، قبر میں بھی یہ کامیابی کی ضامن بنے گی، آخرت میں بھی یہ کامیابی کی ضامن ہے۔ تو آئیے اس کتاب کو تھام لیں، چونکہ یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی۔ اور یہ مختصر سا جو ہے میرے بات تھی جو قبر کے تعلق سے اور مرنے کے بعد کیا ہوں گا، میں نے مختصر رکھنے کی کوشش کی۔ اس میں ایک چیز کا ازالہ اس میں کر دوں کہ لوگ بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے دوسرے جو ہے آیت کی طرف چلتے ہیں کہ دوسری وہ آیت جس کی فضیلت ہے وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 156 کا ایک حصہ، جس میں اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو ہے یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے 155 156 157 سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے۔ اس میں وبشر الصابرین، اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جب ان پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی کے لیے اپنے رب کے طرف سے جو ہے صلوات ہے، درود ہے، اور ان کے لیے فضل ہے اور رحم ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کی بڑی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ہر چیز کے گمنے پر، ہر چیز کے کھونے پر، کسی چیز کے چلے جانے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، ایسی چیز جس سے انسان کو ایسا نقصان ہو، کسی نقصان کے لیے یہ تمام چیزوں کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ کوئی پرٹیکولر دعا نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کو پڑھا جائے، اس لیے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ صرف کوئی مرتا ہے تو یہ جملہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ یہ جملہ کبھی پڑھا نہیں جاتا ہے نا۔ اور اگر کوئی بولے کہ وہ صاحب بیمار ہو گئے اور بولے انا للہ و انا الیہ راجعون تو بولتے پاگل ہو گئے کیا، مرا تھوڑی ابھی وہ زندہ ہے، تم تو یار ابھی سے وہ کر رہے، تم تو وارث بھی نہیں ہے، تم کو کیا فائدہ ہو رہا اس کے مرنے سے؟ ارے بھائی صحت چلی گئی، بیماری آ گئی، چونکہ صحت چلی گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، چیز گم گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، چیز نہیں مل رہی انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی نقصان ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز، لیکن ہم اتنی معمولی چیز کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا اپنا معمول بنا لیں۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی چیز کھونا، کوئی چیز گمنا، کوئی چیز نہ ملنا، سب پہ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ تو اللہ نے کہا اور فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کو بشارت دے دو۔ اب جن جن چیزوں پر صبر ہوتا ہے ان چیزوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ یہ کیا کرتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں کہا جب ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو کیا پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ تو ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری ہے فبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں
اس کو ہم عام کر دیں. یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا. کب فرماتے ہوئے سنا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر کا انتقال, ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں, ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہے, انتقال ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور بند کر کے کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے, روح نکلتی ہے, پیر سے شروع ہوتی ہے نا, تو جب نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے, اس کو دیکھتی ہے, لہٰذا انتقال کے بعد آنکھیں بند کر دینا ہے. تو آپ نے بند کیا اور فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچتی, پھر دیکھیے حدیث میں جب کسی مسلمان کا کوئی مرتا ہی نہیں کہا, جب کسی مسلمان کو مصیبت, پریشانی, تکلیف, دکھ, ڈپریشن, کچھ بھی ہو, گم گئی کوئی چیز, نہیں مل رہی کوئی چیز, کھو گئی کوئی چیز, سمجھ رہے آپ, مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات, وہ اللہ عز و جل کی حکم کردہ جس کا حکم اللہ نے دیا, فبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. ٹھیک ہے, الذین اذا اصابتهم مصیبت, جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات کو ادا کرتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کلمات ادا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرما, بہترین بدل عطا فرما. تو یہ جب پڑھتا ہے کوئی شخص, جس کا ترجمہ دیکھیے اس کا پڑھتا, ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے. یا اللہ مجھے اس مصیبت کا بدلہ اور ثواب عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما, کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے. جب کوئی مصیبت ہو جائے اور کوئی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چیز اسے عطا کر دیتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ابو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی, آگے اس حدیث کے اندر اور اس میں وضاحت نہیں, دوسرے واقعے میں آتا ہے, انہوں نے یہ کلمات پڑھے, انہوں نے یہ کلمات پڑھ لی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سن. ٹھیک ہے, اور پھر کہتی جب میرے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد میں نے عدت گزار لی, تب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا اور انہوں نے ان کے شوہر کے انتقال پر پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بدلہ اور اس سے اچھا بدلہ عطا فرما. اب وہ انتظار کر رہی تھی اس سے اچھا کیا ملے گا ابو سلمہ سے. ابو سلمہ جو ہے ان کی بڑے فضائل, یاد رکھیے بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہے اور یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے, بدری صحابہ میں سے. اب یہ سوچ رہی تھی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں شوہر کے اعتبار سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہے نا, جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. پھر انہی کا ایک واقعہ ہے, اب نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ خیال آیا, ابو سلمہ بھی مسلمان, بڑے جلیل القدر صحابی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی, اب میں جنت میں جاؤں گی تو کس شوہر کے ساتھ رہوں گی, دونوں مسلمان. تو ایک خیال آیا, لیکن شرم آئی پوچھنے کو, جھجک ہوئی. تو ایک مرتبہ ایسا پوچھا اللہ کے رسول, اگر ایک خاتون کے ایک سے زیادہ شوہر رہے ہو اور سب ایمان والے رہے ہو تو جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے, سمجھ رہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس کے ساتھ. ان کو بڑا تعجب ہوا, اخلاق؟ تو کہا ہاں اخلاق بڑی اہم چیز, اچھے اخلاق ہوں. ٹھیک ہے, تو اب یہ مطمئن ہو گئے کہ یہ کس کے ساتھ رہیں گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہا؟ تو پھر انا للہ و انا الیہ, یہ بڑا اہم کلمہ ہے, بڑا اہم جملہ ہے, بڑی اہم چیز ہے. ہر مصیبت, تکلیف, پریشانی, کوئی چیز کھو جائے, کوئی مر جائے, کوئی چیز نہ ملے, کوئی نقصان ہو جائے, کچھ بھی ہو, اینی تھنگ, کوئی بھی چیز جس کو مصیبت میں آپ شامل کرو یا جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑے, تب کیا پڑھ لو للہ. کوئی چیز چوری ہو گئی, للہ و انا الیہ, کوئی چیز نہیں مل رہی, انا للہ و انا, کوئی چیز گم گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون, کوئی مر گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, کوئی بیمار ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے, تو بڑا افضل کلمہ ہے, یاد رکھو. ٹھیک ہے, اس آیت کا حصہ تھا. اب آئیے اسی طرح سورہ بقرہ سوال کر سکتے ہیں. ایک سوال جو آیا تھا پچھلی مرتبہ, وہ سوال یہ تھا کہ ہمارے دادا اور دادی اوپر پلنگ پر سوتے ہیں, اور تو کیا ہم نیچے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ کہیں یہ قرآن کی بے حرمتی تو نہیں ہوگی؟ مطلب کسی نے سوال کیا کہ ان کے گھر میں ان کے دادا دادی ہے اور وہ پلنگ پر سوتے ہیں, مطلب اوپر رہتے ہیں, اور وہ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں. تو سوال یہ تھا کہ قرآن کا نیچے ہونا اور کسی شخصیت کا اوپر ہونا, تو کہیں یہ قرآن کی بے حرمتی تو نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز اوپر رہے اور کوئی چیز نیچے رہے تو اوپر والی چیز افضل ہوں گی, نیچے والی چیز مفضول ہوں گی, یا اوپر والی چیز بہتر ہوں گی, نیچے والی چیز کم بہتر ہوں گی. لہٰذا دادا دادی اوپر ہے اور قرآن نیچے ہے تو یہ غلط ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ اوپر سوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے گھر میں ہو سکتا پلنگ نہیں ہوگا دوسرا, یا پھر کمرہ ایک ہی ہوگا اور انسان کو وہاں موجود رہنا ہے اور اوپر بیٹھنے کا مسئلہ ہے, تو بہرحال بالکل وہ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں, اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں. اس بات کا بہرحال خیال رکھا جائے کہ قرآن ایسی جگہ نہ رکھا جائے جہاں دادا دادی کا یا پڑھ رہے ہو یا پیر لگے وغیرہ.
اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ اوپر سو رہے ہیں اور آپ اپنی جگہ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس میں شرعی کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ نیچے قرآن بیٹھ کر پڑھیں، کیونکہ کسی چیز کا نیچے ہونا اس کے مفضول ہونے کی علامت، ایسا لوگ سمجھتے ہیں، کمتر ہونے کی علامت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو کعبے کے اطراف میں جو کعبے سے اونچے گھر نہیں بنائے جاتے، جبکہ ہم جانتے ہیں کعبے سے بہت بہت اونچی اونچی عمارتیں اور گھر مکہ شہر میں موجود ہیں۔ اگر کسی چیز کا اونچا ہونا اس کی افضلیت کا اس کی دلیل ہوتی کہ نہیں اوپر ہے تو یہ افضل ہے، نیچے ہے تو مفضول ہے، تو پھر کعبے سے اونچی عمارت نہیں بنائی جاتی۔ اس طرح سے اللہ کے رسول نے کبھی منع کیا، بلکہ کعبے کے اوپر چڑھ کے حضرت بلال رضی اللہ نے اذان بھی دی تھی۔ حالانکہ کعبہ تو ظاہر سی بات ہے ہمارا قبلہ ہے، پھر بھی اس پہ چڑھے تھے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کسی چیز کے اوپر ہونے اور کسی چیز کے نیچے ہونے سے اوپر والی بہتر، نیچے والی کمتر، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا بہت ساری بار یہ مسئلہ، یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھنا کیسا ہے جبکہ لوگ اوپر سو رہے ہیں، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آج کے جدید دور میں جبکہ عمارتیں وغیرہ ایک مختلف انداز سے بنتی ہیں اور ملٹی فلور عمارتیں بنتی ہیں، مطلب ایک پر ایک کئی فلور والی جو عمارتیں بنتی ہیں، اس میں جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو نیچے کا حصہ ہے اس کے اوپر والا جو ہمارا چھت ہے وہ لوگوں کی فرش ہے، لوگ اس پر چلتے پھرتے ہیں۔ تو اگر اوپر نیچے کا ویسا مسئلہ لیا جائے کہ پلنگ پر ہے تو نیچے نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ قرآن نیچے وہ اوپر ہو رہا ہے، تو پھر بلڈنگ کے اوپر جو لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کی فلور سے اوپر ہے، وہ تو آپ کے سر پر ہے، اور پھر ان کے اوپر جو لوگ ہیں وہ ان کے سر پر ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آپ نے رہنے کا ارادہ کیا، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری اونٹنی جو ہے قصوہ جہاں بیٹھیں گی میں وہیں رہوں گا، کیونکہ اللہ اس کو جو ہے رہنمائی کریں گے۔ اور وہ جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گھر کے اوپر کے حصے میں رہیے اور ہم لوگ جو ہے نیچے کے حصے میں رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، وہ لوگ اوپر رہتے تھے، ان کا نیچے 2 فلور تھا، مطلب فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں جو ہے نیچے رہوں گا، تم اوپر رہو۔ وہی ان کے ذہن میں وہی بات تھی کہ افضل شخصیت نیچے کیسے رہ سکتی، افضل شخصیت تو اوپر رہنا چاہیے، یا پھر نبی کا نیچے ہونا اور ہمارا اوپر ہونا یہ تو ان کا احترام کے خلاف ہوگا، کیونکہ نبی نیچے رہا اوپر، اس طرح سے انہوں نے سوچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں رہو، لیکن ہوا یہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ اتنا ڈرتے ڈرتے رات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وہ چھت پہ کام کرنے کی آواز سے نیچے تکلیف نہ ہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان دونوں نے اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال دیا ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول تکلیف نہ ہو رہی ہے، وہ سو رہے اور ہم چل رہے ہو، سلا ہو رہا ہوں، اتنا ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم نیچے آ جاؤ میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کئی زمانے تک نیچے رہے، پھر اس کے بعد اوپر گئے۔ یاد رکھیے اس لیے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا فکر ہو رہی تھی کہ اوپر سے آوازیں آتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ لکڑی کے گھر ہوا کرتے، لکڑی کے گھر میں اوپر کوئی چلے تو نیچے آواز ہوتی ہے، یاد رکھیے زبردست آواز ہوتی ہے۔ ہم بچوں کے لکڑی کے گھر انڈیا میں عام طور سے نہیں ہوتے ہیں تو ہم وہ نہیں سمجھ سکتے، بہرحال تو اس سے پتہ چلا اوپر اور نیچے ہونے سے کسی کے افضل اور مفضول ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب فلسطین پہنچے، جبکہ وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی چابی ہم آپ کو اس شہر کی چابیاں دیں گے لیکن خلیفہ کو آنا ضروری ہے، تو جب پہنچے تو ظاہر سی بات ہے وہ نیچے چل رہے تھے اور ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا، تو اس سے پتہ چلا کسی کے اوپر ہونے سے افضل نیچے والا مفضول نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں قرآن نیچے ہوں گا تو یہ غیر افضل ہو گیا، مطلب نیچے ہو گیا، اور اگر اوپر کوئی سو رہا تو اس کی بے حرمتی ہوں گی، ایسی کوئی قرآن کی بے حرمتی ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے بیان کی۔ حالانکہ اس زمانے میں پلنگ بھی تھے، لوگ پلنگوں پہ بیٹھتے بھی تھے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس سے کوئی بے حرمتی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اس کا خیال رکھیے کہ ان کا پیر وغیرہ اس کو نہ لگتے ہو، اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تو آپ کا نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھنا اور کسی کا دادی، کسی بیمار کا، کسی صحت مند کا، کسی سونے والے کا، کسی جاگنے والے کا اوپر بیٹھنا، اس سے انشاءاللہ آپ کے قرآن پڑھنے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ اس کی حرمت پر کوئی فرق آئے گا، سوائے اس کے کہ آپ پیر لگنے کا یا اترتے اور چڑھتے وقت قرآن ایسی جگہ نہ رکھے کہ کوئی شخص پلنگ پہ چڑھ رہا اور اس کو لگ جائے، یا کوئی شخص پلنگ سے اتر رہا اور اس کو نہ پتا ہو قرآن ہو اور وہ لگ جائے، تو بہرحال اس کا احتیاط کرے، ورنہ انشاءاللہ اس کے کسی کے اوپر سونے اور قرآن کے نیچے ہونے، قرآن کو کھڑے ہو کر بھی پڑھ، بیٹھ کر بھی پڑھ، لیٹ کر بھی پڑھ۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے، بیٹھے سے اور کروٹوں پر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر ذکر، قعودا بیٹھ، وجنوبا اور اپنے کروٹوں پر اللہ کا، جیسے پتہ چلا قرآن اللہ کا افضل ذکر، تو کھڑے رہ کر ہی پڑھ، اس کو بیٹھ کر ہی پڑھ، حالت مجبوری لیٹ کر ہی پڑھنا ہوتا ہے، بیمار انسان لیٹا ہے قرآن رکھا ہوا، بیٹھ کر پڑھوں گا تو ایک پارہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا لیٹ کر پڑھتا ہوں تو 3-4 پارے پڑھ لے تو دن بھر میں اتنا ٹائم لیٹ کر، کیونکہ آپ زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ادب و ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے
میں حائضہ ہوتی حیض کی حالت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میرے ران پر میری مانجی پر رکھتے اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے اور میں سن رہا تو نبی لیٹ کر پڑھ رہے مائی عائشہ کے ران پر مانجی کا سر اور مائی عائشہ حائضہ حیض کی حالت پر تو مسئلہ پتا چلا کوئی حائضہ عورت اس کا شوہر بیٹا وغیرہ پڑھ لے تو بالکل اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں وہاں سے نکل سیکنڈ ایک آدمی لیٹ کر پڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھ کر بستر سے نکلتے گھر سے باہر جاتے آسمان کی طرف دیکھتے اور سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت اور اس کے بعد وضو کرتے اور اس کے بعد بغیر وضو کے آپ تلاوت کی پھر آ کے وضو کیا پھر تہجد کی نماز کے بعد فجر کی اذان کی فجر کی 2 سنت پڑھ کے مسجد میں فجر کی نماز یہ معمول تھا تو پتہ چلا بغیر وضو کے پڑھا لیٹ کر بیٹھے